واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم على شفا حفرة من النار فانقذکم منها۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و کبریائی، بزرگی و برتری، عظمت و رفعت، تعظیم و توقیر اور تسبیح و تقدیس اللہ عز و جل کے لیے ہے، جو اکیلا و یکتا ساری مخلوقات کا خالق و مالک اور رازق ہے۔ انگنت اور لاتعداد درود و سلام ہو امام کائنات، ہادی کائنات، مرشد کائنات اور محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جنہوں نے ہر قسم کی تکلیف برداشت کر کے ہم تک اللہ عز و جل کا پورا اور کامل و مکمل پیغام پہنچا دیا۔ چونکہ سامعین میں دیکھ رہا ہوں کافی تعداد میں بچے موجود ہیں، اس حوالے سے کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ ان کی سطح پر بھی گفتگو ہو تاکہ سب کو سمجھ آئے۔ گفتگو سے پہلے جس طرح کے قاری فیض الرحمن ربانی صاحب نے ایک کتاب کے حوالے سے بتایا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہ یہ خود بھی ایک عالم دین ہے اور اس کے باوجود ایک ورکر کی طرح مختلف مقامات پر جا کر علماء کی تقاریر ان کو ریکارڈ کر کے ایک صدقہ جاریہ کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے یہ جو کام ہو رہا ہے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ صحابہ کرام کا نعتیہ کلام، یہ اس مقالہ کا نام ہے۔ اصل میں یہ میرا ایم فل کا تھیسس ہے جس کو کتابی شکل دی، پھر اس کے ساتھ 2 کتابیں اور اس سے میں نے تھوڑا نام چینج کر کے ترتیب بدل کے کچھ ڈیٹا چینج کیا، 2 کتابیں اور صحابہ کرام کی نعتوں پر جو ہے نا وہ کمپائل کی، لکھی، وہ تینوں ہی محدث لائبریری میں الحمدللہ، یعنی آن لائن آپ جائیں نا گوگل میں اور وہاں پہ سرچ پہ جا کے آپ لکھیں صحابہ کرام کا نعتیہ کلام، تو ساتھ ہی آپ حافظ نثار مصطفی نام لکھ دیں تو بک سامنے آ جاتی ہے۔ مقصد یہی ہے کہ صدقہ جاریہ بنے۔ اور ایک یہ بھی بڑا معاملہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے اوپر لیبل یہ بڑا لگتا ہے جی یہ نعت کو نہیں مانتے، اور یہ تھی یونیورسٹی سے پھر اوپن تھا معاملہ، اللہ کا فضل ہے کہ سارے مراحل سے اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا۔ تو صحابہ کرام کی نعتیں جو ہے وہ نعت کے باب میں روح رواں تو وہی ہے نا، سب نے انہی سے رہنمائی لینی ہے۔ اور پھر اکثر میں عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کی جو نعتیں ہیں ان کو اگر عام کیا جائے، ان کے جو معنی ہیں، تھیم، مفہوم، مطلب، اس کو عام کیا جائے صحابہ کرام کی نعتوں کو، تو اتفاق پیدا ہوگا۔ نعت کے باب میں جو تھوڑا بہت فرقہ واریت آ گئی ہوئی ہے نا، اس کا بھی ایک طرح کا یہ سد باب ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نعتیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے عرب جو تھے ان کو شعر و شاعری پہ بڑا ناز تھا، وہ بڑے شاعر ہوتے تھے، پیدائشی شاعر، شعر و شاعری بڑی کرتے تھے۔ بیٹا بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں، شعر و شاعری کرتے تھے، شعر بڑے پڑھتے تھے۔ اب وہ ہر قسم کے شعر پڑھتے تھے، دنیا کے لحاظ سے ہر قسم کے مضمون پہ شاعری کر دینی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، ان کو بتایا فلاں مضمون پہ شاعری کرنی ہے، فلاں عنوان پہ شاعری کرنی ہے، فلاں موضوع پہ بات نہیں کرنی، تربیت کی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے، سکھانے کی وجہ سے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا کہ اس طرح کے تم نے شعر کہنے ہیں، فلاں فلاں طرح کے شعر نہیں کہنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا، ان کی سکھانے کی وجہ سے صحابہ کرام نے جو شاعری کی وہ بالکل پاک ہے، وہ قرآن اور سنت کے بالکل مطابق ہے، اس کے سانچے میں ڈلی ہوئی ہے۔ اس لیے نعت کے باب میں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، خاص کر بر صغیر میں
مسلمانوں میں سب سے زیادہ نعت گوئی یا اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ بر صغیر میں ہے، ٹھیک ہے جی، ایک اب تو پروفیشن کی حد تک چلا گیا ہوا ہے، اور آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، چاہیے تو یہ کہ صرف اللہ کے نبی کی محبت تک یہ بات رہے، ہاں جی، عقیدت تک بات رہے۔ جب پروفیشن ہو، ڈیمانڈیں شروع ہو جائیں تو پھر معاملہ جو ہے نا اس میں جو ہے نا اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہ تینوں کتابیں صحابہ کرام کی نعتوں کے حوالے سے الحمدللہ موجود ہیں، آپ سرچ کر سکتے ہیں، آگے دوستوں کو بتا سکتے ہیں۔ یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ جی نعت کو ہم نہیں مانتے یا ہم نعت نہیں کہتے۔ بڑے سے بڑا نعت کہنے والا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ نعت کہنے والوں کے سردار حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کی الگ کتاب ہے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ چھوٹا سا کتابچہ وہ بھی موجود ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے، اور ہمارے خلاف یہ جو غلط بات کی جاتی ہے، دکھ ہوتا ہے جی اللہ کے نبی کی نعت کو نہیں مانتے، اس کا انشاءاللہ یہ عملی طور پہ ایک جواب بھی ہے۔ اب میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے 4 پارے کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو۔ یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، ٹھیک ہے۔ قرآن آج تحفظ قرآن پروگرام ہے نا، قرآن کریم کا پہلا حق کیا ہے جی؟ ہاں بھائی، اس کو مانے، اس کو تمام بچے توجہ کریں نا، ذرا میری بات کو سمجھیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو مانے، اللہ کا کلام ہے اور محفوظ کلام ہے، یہ ہم مانیں، ایمان لائیں، یقین رکھیں، اس کو تسلیم کریں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور محفوظ ہے قیامت تلک، بلکہ عبدالآباد کے لیے محفوظ ہے، عبدالآباد کے لیے محفوظ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، 23 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ یہ پہلا حق ہے کہ اس کو اللہ کا کلام مانے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ اس کو ہم پڑھیں۔ میں پوچھ سکتا ہوں، پھر اب پہلی دفعہ تو میں بتا رہا ہوں نا، دوسری دفعہ میں سوال کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اس لیے میں آپ سے پہلی دفعہ سوال نہیں کر رہا، سارے بچے توجہ سے سنیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، پڑھتے ہیں نا آپ، الحمدللہ مسجد میں آئے ہوئے ہیں، خوش قسمت ہیں آپ بھی اور آپ کے والدین بھی کہ آپ مسجد میں آ کے قرآن پڑھنے، اور قرآن کریم کے پروگرام میں ابھی انشاءاللہ سوالات ہوں گے، آپ کو انعام بھی ملے گا، اس پروگرام میں آپ آئیں۔ ہمارے یہاں اب تو ٹرینڈ بن چکا ہے، گھروں میں قرآن کرام کو کہتے ہیں جی گھروں میں آ کے پڑھائیں، مسجدوں سے رابطہ کم ہے۔ تو بہرحال بڑے خوش نصیب ہیں وہ بچے اور والدین جن کا مسجد کے ساتھ رابطہ ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ قرآن کریم کو پڑھنا، درست طریقے سے پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، اچھی طرح ادا کر کے پڑھنا، ترتیل سے پڑھنا، میں آسان لفظ بولتا ہوں، اچھی طرح ادا کر کے پڑھنا، ٹھیک ہے نا، یہ دوسرا حق ہے۔ دوسرا حق ہے کیا جی قرآن کریم کا؟ ہاں شاباش، اس کو اچھی طریقے سے، اچھے طریقے سے پڑھنا، اچھی طرح پڑھنا۔ تیسرا حق ہے اس کا ترجمہ پڑھ کے اس کو سمجھنا، ٹھیک ہے۔ پھر چوتھا حق ہے اس پر عمل کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن کریم، کہ اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، یہ مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ سنت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، احادیث، ان کو پڑھو، سمجھو، ان پر عمل کرو، یہ مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اور فرقوں میں مت بٹو، ہمیں یہ کہا گیا کہ فرقوں میں مت بٹو۔ آپ کو پتہ ہے فلسطین میں جو یہودی ہیں وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، پتہ ہے نا؟ فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے نا، بیت المقدس مسجد اقصی میں ہو رہی ہے نا۔ تو اب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ متفق ہوں، اور اگر ہم اکٹھے مل کر دشمن کے خلاف بھی نہیں چل سکتے، فرقوں کی وجہ سے اتنی نفرت ہے، ایک نے اس طرف منہ کیا ہے، ایک نے اس طرف کیا ہوا ہے، تو کیسے مقابلہ کریں گے؟ وقت کی ضرورت ہے کہ جو فقہی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ اپنا اپنا طریقہ، اس کو اتنا نہ بڑھائیں کہ دشمن کے خلاف بھی ہم اکٹھے نہ ہو سکیں۔ یہ تو پھر سمجھے ہم ناکام ہو گئے، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور کفار کی چالوں میں سے ایک بڑی چال یہ ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور حکمرانی کرو، یہ ان کا طریقہ ہے۔ اس کی آپ تاریخ دیکھ لیں، تو انہوں نے مسلمانوں کو تقسیم کیا، ان کے اپنے اختلافات، پھر اس کی وجہ سے جب ہم نے اتفاق کو چھوڑا، اختلاف ہمارے اندر آ گئی، نفرتیں جب آ گئیں،
تو اس کا نقصان ہوا، تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا۔ اور کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتفاق نہ رہے، اتحاد نہ رہے، آپس میں لڑتے رہیں، نفرتیں رہیں، ان کی طاقت نہ بنے اور وہ مسلمانوں کو مارتے رہیں۔ اب کشمیر میں بھی مسلمانوں کو مال پڑ رہی ہے، اور آپس میں بھی ہم ایک دوسرے کو اس کے ساتھ لڑتے ہیں، نفرتیں اتنی زیادہ ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ جی فلسطین میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں اب مسلمان آپس میں لڑنا بند کر دیں گے یا کر دیا، ایسا نہیں۔ اخبارات آج بھی دیکھیں ویسے ہی قتل و غارت ہے، کیوں جی؟ ویسے ہی آپس میں لڑ رہے ہیں، حالات ویسے ہی ہیں، بہتری آ ہی نہیں رہی۔ تو یہ قرآن کا ہم سے تقاضا اور اس کا حق ہے کہ ہم اپنے اندر بہتری لائیں اور اتفاق پیدا کریں۔ وہ اقبال نے کہا تھا، لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز، ہو گئی رسوا زمانے میں کلاه لالا رنگ۔ ترکیوں کی ٹوپی اس وقت تو پتہ ہے 1924 میں سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تھی، ہیں ہو گئی رسوا زمانے میں کلاه لالا رنگ، جو سراپا ناز تھے آج ہیں مجبور نیاز۔ حکمت مغرب سے، یہ اصل چیز ہے، حکمت مغرب سے، مغرب والوں کی چالوں سے، چلاکیوں سے، حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز۔ یہ سنار جب کوئی چیز نہیں بناتے ہیں نا تو گاز کوئی چیز ہے، اس کو ڈالتے سونا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ حال آج مسلمانوں کا ہے کہ مغرب کی چالوں نے مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے اب مار رہے ہیں، ایک ایک کو مار رہے ہیں، اور سب باری باری مار کھا رہے ہیں۔ عراق کو مار پڑی، ایران میں مار پڑی، اب فلسطین کے حالات دیکھ لیں، کشمیر کے دیکھ لیں، ایک ایک کو باری باری وہ مار رہے ہیں۔ ہم بٹے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں، اتفاق نہیں ہے، اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں۔ تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو سقوط بغداد جب ہوا تھا، بغداد یعنی مسلمانوں کے اوپر تاریخ میں ایک زوال آیا تھا کہ ان کو بڑی بری طرح شکست ہوئی۔ آسان لفظوں میں مسلمانوں کو اس وقت بنو عباس یہ خاندان کا نام ہے، جیسے ہمارے ادھر خاندان ہوتے، کوئی سادات ہیں، کوئی آوان ہیں، کوئی جٹ ہے نا خاندان، اسی طرح یہ بنو عباس بنو ہاشم میں سے خاندان ہے، ان کی حکومت تھی، بنو عباس کی، مسلمان تھے، ان کی حکومت تھی۔ ہلاکو خان چنگیز خان کا پوتا، اس نے پھر مسلمانوں کو شکست دی، اس نے لڑائی کی، حملہ کیا۔ مسلمانوں کی اپنی حالت کیا تھی؟ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے۔ جو اس وقت کا بادشاہ تھا، خلیفہ جس کو بادشاہ آپ کہہ سکتے ہیں، معتصم باللہ، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا وزیر اس کے خلاف کیا چالیں چل رہا ہے۔ جب بادشاہ کو نہیں پتا تو پھر وہ کیسے حکمرانی کرے گا؟ بادشاہ کو تو چاہیے نا اپنے کارندوں کے بارے میں اس کے خبر ہو، اسے خبر ہو کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ابن القمی وہ ہلاکو خان سے ملا ہوا تھا، ساری رپورٹیں دے رہا تھا، اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور ابن القمی کیوں ملا ہوا تھا؟ صرف فرقوں کی لڑائی کی وجہ سے، اس کا فرقہ اور تھا، آپس میں اختلاف یہ تھا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہلاکو خان نے حملہ کیا، اور مسلمانوں کو ایسے نہیں ہوتا پھر جب کافر حملہ کریں تو کہیں یہ بچے ہیں ان کو چھوڑ دو، یہ بوڑھے ہیں چھوڑ دو، نہیں، وہ کسی کو نہیں چھوڑتے۔ ہلاکو خان نے پھر جب ادھر بغداد، اس کا جیسے ہمارا اسلام آباد ہے، دارالخلافہ بغداد تھا اس وقت، سارے علاقے فتح کیے، بغداد کو بھی فتح کیا، اور پھر بچوں کو بھی قتل کیا، عورتوں کو بھی قتل کیا، بوڑھوں کو بھی قتل کیا، تذلیل کی، چیزیں تباہ کر دی، بلڈنگیں گرا دی، خوب ظلم ہوا۔ کیوں مسلمانوں کو شکست ہوئی؟ آپس میں لڑ رہے تھے، اتفاق نہیں تھا، اتحاد نہیں تھا۔ تو اتفاق سے آپ پڑھتے ہو نا کہانی یونین اسٹرینگتھ، اتفاق میں برکت پڑھتے ہو نا، تو اتفاق ہوگا تو برکت ہوگی، طاقت ہوگی، اتفاق نہیں تو کمزوری ہے۔ تو قرآن کریم کا ایک پیغام یہ ہے کہ آپس میں مسلمانوں میں اتفاق ہونا چاہیے، گھروں میں بھی، اپنے سکولوں میں بھی، محلے میں بھی آپس میں لڑنا نہیں چاہیے، لڑائی جھگڑا
چھوٹی سطح پہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بچوں میں بھی ایک دوسرے کے لیے نرمی ہونی چاہیے۔ تو پھر کیا کیا اس نے، ہلاکو خان نے اس طرح بچوں کو قتل کیا، عورتوں کو قتل کیا، بڑے ظلم کیے، اور قتل کر کر کے دریا میں لاشیں پھینکی، دریا کا پانی سرخ ہو گیا، اتنے مسلمان قتل ہوئے۔ کیوں کہ آپس میں متفق نہیں تھے، متحد نہیں تھے۔ پھر ایک لائبریری تھی بیت الحکمہ، بڑی محنت سے انہوں نے پوری دنیا سے کتابیں اکٹھی کی، ترجمے کیے، وہ ساری لائبریری اس نے تباہ کر دی۔ بادشاہ کو اس نے نہیں مارا، اس کے سامنے اس کی رعایا کو، لوگوں کو مارتا رہا، اور وہ معتصم باللہ دیکھ رہا تھا۔ اب اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جس کے بیٹے، اولاد، رشتہ دار اس کے ماتحت اس کے سامنے قتل ہو رہے ہیں۔ پھر اس نے معتصم باللہ، امیر بڑا تھا، پیسہ بڑا تھا اس کے پاس، لیکن اس نے پیسے سے اسلحہ نہیں بنایا، اپنی فوج پہ خرچ نہیں کیا۔ تو ہلاکو خان نے اس کے جب وہ سونے جواہرات کے ڈھیر دیکھے نا، تو اس نے اس کو ڈانٹا، پھر کہا کہ یہ تو نے اتنا پیسہ جمع کیا ہوا ہے، تو نے اپنی فوج پہ کیوں نہ لگایا، تو نے اپنی عوام پہ کیوں نہ لگایا کہ وہ ہمارے خلاف اپنا دفاع کرتے، آج تو بھگت، اس کو کھا، یہ تیرا دفاع کرے۔ پیسے نے کیا دفاع کرنا ہے؟ آخر میں پھر اس کو بھی انہوں نے ذلیل کر کے مارا۔ کیسے مارا؟ اس کو انہوں نے چٹائیوں میں لپیٹا، قلینوں میں، اوپر گھوڑے دوڑائے۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اگر مسلمان متفق ہوتے، آپس میں نہ لڑتے، لڑائی جھگڑا نہ کرتے، تو پھر دشمن کو یہ ہمت نہیں تھی کہ ان کو ہرا پاتا۔ تو لہذا اتفاق ضروری ہے۔ یہ قرآن کریم کی تعلیمات میں سے ہے کہ مسلمانوں کو متفق اور متحد رہنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ آج جو حالات ہیں نا فلسطین کے، اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں پہ بڑے ظلم ہو رہے ہیں، وہ ہسپتالوں پہ بم پھینک رہے ہیں، عام عوام کی جگہوں پہ بم پھینک رہے ہیں، وہ قتل و غارت کر رہے ہیں، کسی کی نہیں مان رہے، اور مسلمان ہیں پوری دنیا کے کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ کیوں؟ مسلمان تو ٹکڑوں میں بٹ چکے ہیں، ان میں اتحاد ہی نہیں ہے۔ یہ 1924 میں، آج سے تقریباً 100 سال پہلے، یہ 2023 ہے نا، 100 سال پہلے انہوں نے پہلے کیا کیا کہ مسلمانوں کے ٹکڑے کیے، خلافت عثمانیہ توڑی، ٹوٹ گئی 1924 میں۔ 1948 میں وہاں پر یہودیوں کو رکھا گیا فلسطین میں، اور انہوں نے کئی دفعہ مسلمان جب چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گئے نا، تو انہوں نے سب کو مارا۔ 3 دفعہ عربوں کو پہلے بھی مار پڑ چکی ہے اسرائیلیوں سے۔ اب تو حماس اکیلا ہے نا، مل کے بھی عرب مقابلہ نہیں کر پائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی عرب نہیں اٹھ رہے۔ اب پاکستان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں جی پاکستان، تو پاکستان کے سر پہ انڈیا کھڑا ہے، کشمیر کا معاملہ ہے، ہم فوراً اپنے جو ہے وہ خلاف بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو دنیا کے حالات پریشان کو نہ، مجھے اور آپ کو نہیں پتا، جو ہمارے ملک کے چلانے والے ہیں ان کو بہتر پتا ہے۔ ہم تو ایک حد تلک ہے نا، ہماری اپنی حالت کیا ہے کہ ہم اپنے اندر بہتری لائیں، آپس کے لڑائی جھگڑے ختم کریں، تیاری رکھیں، مل کے سب، عوام بھی، حکمران بھی، افواج بھی، سب ملیں، اکٹھ پیدا کریں، تیاری کریں، نفرتیں کم کریں۔ جب قوت پیدا ہوگی تو پھر طاقتور کو بڑی دفعہ لڑنے کی نوبت نہیں آتی۔ طاقتور کو دوسرا چھیڑتا ہی نہیں، پتہ ہوتا ہے نا اس کو کہ اس نے زیادہ لگانی ہے، تو طاقتور کو بغیر لڑے ہی جو ہے نا فتوحات مل جاتی ہیں، لڑنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ کمزور کو اپنا آپ بنوانا پڑتا ہے، طاقتور کی طرف کوئی منہ نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لیں، وہ دھمکیاں بھی لگا دے نا طاقتور، پابندیاں لگا دے، کوئی ہے کمزور میں کہ یہ کہہ لے کہ میری پابندی اٹھا لو، پابندیاں لگائے، جو مرضی کرے۔ تو طاقت کے لیے یہ ضروری ہے کہ مسلمان اللہ پر صحیح ایمان لائیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ پر یقین کریں، آپس میں متحد ہوں، یہ ضروری، اور ساتھ ہی علم میں، سائنس میں آگے بڑھیں۔
جیسے آپ قرآن کا علم حاصل کریں اس طرح تعلیم میں آگے بڑھیں، تعلیم میں آگے بڑھیں گے، سائنس ٹیکنالوجی میں مسلمان آگے بڑھیں گے، پھر مسلمان ان کا مقابلہ کر سکیں گے، وگرنہ نہیں۔ خالی جذباتی نعرے تو جذباتی بات بڑی معذرت سے جتنی پیچیدہ سائنسی ایجادات سے ہو چکا ہے، وہ تو بڑے بڑے فوجی جو ہیں ان کو بھی بڑی مشکلات ہیں کہ وہ جدید ٹیکنالوجی کے مطابق کیسے وہ سامنا کریں۔ عام عوام وہ ان کو تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، نہ اس طرح کی ٹریننگیں ہیں، نہ اس سطح پہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہے۔ تو بہرحال ہمیں آپس میں نفرتیں نہیں پیدا کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے خلاف محاذ نہیں کھڑا کر دینا چاہیے، فلاں ایسے ہے تو نہیں کر رہا، حل نکالتے ہوئے اتفاق کے ساتھ ہم چلیں۔ بڑی معذرت سے ہمارا حال تو یہ ہے جی، ختم نبوت کا جلسہ تھا اور سب نے ایک طرف سے رائے آئی کہ مختلف مکاتب فکر مل کے ختم نبوت کا ایک جگہ پہ ہم جلسہ کر لیں، تو وہ بھی نہیں ہو سکا، کہ ایک کہتا ہے میں نے اپنے پلیٹ فارم سے کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے اپنے سے کرنا ہے، حالانکہ یہ سب کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ ہم تو اتفاق والی باتوں میں بھی اکٹھا نہیں چلتے، تو دشمن کے خلاف اکٹھے کیسے چلیں گے؟ ہمیں اپنے احتساب کی بڑی ضرورت ہے۔ خدا را یہ فقہی اختلافات چھوٹے چھوٹے یہ وقت کا تقاضا ہے، جس کو جیسے سمجھے اپنا عمل کرے، ذہن میں یہ رکھے کہ میں نے قرآن اور سنت پر عمل کرنا ہے، لیکن مسلمان کو مسلمان سمجھتے ہوئے اتفاق آپس میں ضروری ہے، اتحاد ضروری ہے۔ جو چیزیں اکٹھی ہیں ان کو تو اکٹھا لے کے چلیں نا۔ ہمارا قرآن، ہم تو مسلمان ہیں، وہ تو دوسرے اہل کتاب کو بھی دعوت دیتا ہے کہ جس چیز پہ اکٹھے آ جاؤ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ، ان کی تقریر کا آغاز ہی ہوتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اے اہل کتاب آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، جس کو ہم مانتے اس پہ اکٹھے ہو جائیں۔ اگر اہل کتاب کو یہ دعوت ہے تو ہم مسلمانوں کو یہ دعوت نہیں ہے کیا؟ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو حالات ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں، ہوتے جائیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پیدا کرنا یہ غلط بات ہے۔ اور میں اکثر، جیسا کہ وہ کہہ رہے تھے، میرے دروس کا اکثر مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ چیزیں جو کامن ہیں وہ عام کریں، جن کو ہم سب مسلمان، درود پاک کے حوالے سے ایک دو چیزوں میں اختلاف ہے جی، باقی تو سب مسلمان مانتے ہیں۔ اب کوئی یہ کہہ دے یہ درود پاک کو نہیں مانتے ہمارے بارے میں، تو کتنا بڑا ظلم ہے۔ ایک دو مسئلے میں اختلاف ہے کہ جی فلاں درود اللہ کے نبی سے ثابت نہیں، ہم کہتے ہیں یہ ثابت درود پڑھو، یہ اختلاف ہے نا۔ اور ان مواقع پہ پڑھو جن پہ اللہ کے نبی نے پڑھا ہے، جن پہ ضروری نہیں قرار دیا ان پہ نہ۔ یہ دو باتوں میں بات اختلاف ہے، باقی تو درود پاک میں سب مسلمانوں میں اکٹھے ہیں۔ اب جو عام چیزیں ہیں جن کو سب مانتے ہیں ان کو عام کریں تاکہ نفرتیں کم ہو۔ اور اس ضمن میں پڑھے لکھے عام لوگوں کی بھی ڈیوٹی ہے اور علماء کی بھی یہ ڈیوٹی ہے کہ یہ بھی کوشش کریں کہ نفرتوں کو کم کیا جائے۔ نفرتیں کم ہوں گی، اتفاق ہوگا، اپنے اندر بہتری لائیں گے، ایک دوسرے کو برداشت کریں گے۔ اللہ کی ذات پر جب ہمارا ایمان یقین بڑھے گا تو بہتری ہوگی، پھر مددیں بھی آتی ہیں، پھر طاقت بنتی ہے۔ وگرنہ کمزور کو طاقتور جب مرضی کچل دے، مائٹ از رائٹ ہے۔ کمزور کے لیے کوئی اخلاقی، وہ جتنی مرضی منتیں کریں ہیں کوئی نہیں اخلاقیات، طاقت بھی بڑی جگہ ضروری ہوتی ہے۔ اخلاقیات والی باتیں نہیں ہیں، آپ دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، طاقتور جب مرضی کمزور کو رون دیتا ہے۔ ابھی دیکھ لیں آپ، یہ 1945 میں کیا ہوا تھا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے، اور مسلمان کی طاقت اسی میں اللہ کی ذات پر ایمان ہو، اتفاق ہو، اور جو ہے نا یہ جب چیزیں پیدا ہوں گی تو طاقت انشاءاللہ خود آئے گی۔ اقبال کی ایک نظم ہے، میں اکثر اس کو عرض بھی بیان بھی کرتا ہوں، ابو العلا موری کے نام سے۔ یہ ایک دانشور گزرا ہے، نابینا تھا، ابو العلا موری نابینا تھا، بڑا عقل مند آدمی تھا، شاعر بھی تھا۔ اس کو گوشت نہیں پسند تھا، اپنی طبیعت تھی نا، یہ نہیں حرام سمجھتا ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے نا بندے کا مزاج ہے، اس کو کوئی چیز نہیں بھی پسند ہوتی۔ اس کے بارے میں یہ تھا کہ اسے گوشت نہیں پسند تھا، تو اس کے ایک دوست نے ایک دفعہ اس کو تیتر بھون کے بھیجا کہ بڑا اس کا لذیذ گوشت ہوتا ہے، تو خوب اس نے وہ مسالے جو اس دور میں تھے خوشبو ہو کہ تاکہ اس کا دل للچائے۔ اب
ابو العلا موری نے جب اس کے پاس یہ گوشت تیتر کا آیا تو وہ دانشور تھا، وہ اور طرف چلا گیا۔ وہ کہتا ہے تو کمزور پرندہ تھا، تو شکار ہو گیا، اگر تو باز ہوتا تو تیرا شکار نہ ہوتا۔ وہ ایک اپنی سوچ ہے نا، اس نے وہاں سے سبق طاقت کا سیکھا اور دیا، اور اس کا یہ ذہن بھی تھا کہ طاقت ضروری ہے، اس کا فلسفہ، اس کے اوپر پوری نظم ہے اقبال کی کہ کمزور شکار ہو جاتا ہے، طاقتور جب مرضی اس کو دبوچ لیتا ہے۔ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا موری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات۔ ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، تیتر بھون کے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اس ترکیب سے امات۔ شاطر سے مراد عقل مند ذہین آدمی، شاطر یہاں چلاک کے معنی میں نہیں، شاید کہ وہ شاطر اس ترکیب سے ہو مات۔ یہ خونے تر و تازہ موری نے جو دیکھا تو کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات۔ اس کی کتابیں ہیں دو، ان کی نسبت ہے۔ اے مرغا کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو، مرغا بیچارہ تیتر کو کہہ رہا ہے، اے مرغا کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو، تیرا وہ گناہ کیا تھا جس کی ہے یہ مکافات۔ افسوس صد افسوس کہ شاہینہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ یہ آخری شعر اقبال کا ضرب المثل ہے۔ تقدیر کے قاضی نے فتویٰ دیا ہے، کمزوری جرم ہے، جب مرضی طاقتور اس کو کچل دے۔ دیکھ لیں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو مسلمان اگر چاہتے ہیں کہ ان کی عزت ہو، طاقت ہو، تو پھر انہیں وہی جس سے وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ایسا کہ قرآن و سنت سے جڑنا پڑے گا۔ قرآن و سنت سے جڑے، آپس میں رواداری پیدا کریں، یہ فقہی اختلافات، یہ چھوٹے موٹے ان کو برداشت کریں بڑے مقصد کے لیے۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو پھر مسلمانوں میں بہتری آئے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو میں نے بیان کیا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد اور اتفاق اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔